سارے لوگ آئین پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم سارے لوگ اداروں کی اپنی حدود میں رہنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہماری کوئی کسی ادارے کے ساتھ جنگ نہیں ہے، ہماری جنگ یہ ہے کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ کو کسی آدمی کے خلاف کوئی ایلیگیشن یا کوئی گرج ہے یا کسی نے غلط کام کیا ہے تو ہم قانون یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے یہ عدالتیں موجود ہیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ کسی آدمی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو آپ اریسٹ کرتے ہیں تو اس کو 24 آورز میں اپنے عدالت میں پیش کرنا ہے۔ ہم کوئی بڑی بات نہیں کر رہے، ہم کوئی کسی سے لڑائی نہیں لڑ رہے۔ آپ سارا دن کیمرہ لے کے پھرتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ظلم، جبر، فسطائیت ہے تو آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، یہ آپ کا فرض ہے۔ آپ نہیں کرتے تو آپ اللہ کے آگے جواب دہ ہوں گے، کیونکہ آئین نے جتنے آرٹیکل ہیں آپ کی ذمہ داری آرٹیکل 19 اور 19 سے آپ کو دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فارمر چیف جسٹس اطہر ملہ صاحب نے اس پہ بڑی ججمنٹ وہاں دی اور سپریم کورٹ نے بہت ججمنٹ دی، اور ایون دین آرٹیکل 4 جو کہ سبجیکٹ کنسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ ہر جو انسان ہے اس کی اپنا اس کے رائٹس ہیں، جہاں اس کا ناک شروع ہوتا ہے آپ کی وہاں جو رائٹس ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو جو بھی ادارہ ہے whosoever، اس پہ اوپر فرض ہے کہ اس اپنے آئینی اور قانونی حدود کے اندر کام کرے۔ ہماری یہ جنگ ہے، اگر اس جنگ کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو بالکل غلط کرتا ہے۔ کوئی وکیلوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کوئی عام شہریوں کے ساتھ جاتا ہے، میں کہتا ہوں وہ غلط ہے۔ عدالتیں اسی وجہ سے ہیں، اور اب عدالتوں میں وہ 26ویں ترمیم میں وہ جو چیزیں تھیں وہ عدالتوں سے ہماری جو اسمبلی تھی جس نے آئینی ترمیم کی، جس کو میں غیر آئینی ترمیم کہتا ہوں، اس سے عدالتوں سے وہ جو آئین نے ان کو اختیارات دیے، جو ان کے پاس مینڈیٹ تھا کہ آزاد عدلیہ، یہ آپ کا آزاد عدلیہ کا کنسیپٹ جو ہے یہ پریمبل میں ہے، آپ نے آزاد عدلیہ سے وہ بھی چھین لیا ہے، یہ عدلیہ کی آزادی پہ ڈاکہ ہے۔ اس کے خلاف ہماری آئینی اور قانونی جنگ ہوگی۔ نہیں صاحب، آپ ماہر قانون ہیں، ایک سوال کا جواب دیجیے گا۔ آپ نے کہا کہ عدالتوں کا کام ہے انصاف مہیا کریں، فری اور فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ جی، اب لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، سیریز آف ایونٹس ہیں، انتظار حسین پنجوتا کی مثال ہمارے سامنے ہے، 24 گھنٹے کے اندر ان کو پیش نہیں کیا جاتا، وہ لاپتہ رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ واپس لے کے آتے ہیں تو کیس ڈسمس ہو جاتا ہے۔ عدالتوں پر کس حد تک ذمہ داری ہے کہ کیس ڈسمس نہ ہو، پتہ چلایا جائے کیوں اٹھایا گیا، کہاں لے جایا گیا، کیوں رکھا گیا ہے؟ اس میں جب تک کسی ایک کیس کو ٹیسٹ کیس نہیں بنائیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رک سکیں گے؟ نہیں، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اسی بات پہ تو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ عدالتیں جو ہیں ان کو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آئین کے اندر آزاد عدلیہ کا کنسیپٹ ہے۔ جب تک آپ کے جج آزاد نہیں ہوں گے آپ کو ساتھ یہی ظلم اور جبر رہے گا۔ ہماری جنگ ہی یہی ہے، آج سے نہیں، میرا خیال ہے 76 سال سے، اور یہ جنگ اب تیز ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے ابھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو نیا ہیں اس کو بھی یہی پیغام ہے، ان ججز کو یہی پیغام ہے کہ اس کے بعد جو ابھی امینڈمنٹ ہوئی ہیں جو 2 دن پہلے ہوئی ہے، اب تو آپ کو 90 دن کے لٹا کے لے جائیں پتہ نہیں ہے، تو یہ کس نے کھڑا ہونا ہے؟ اسی عدالتوں نے ہونا ہے۔ ہمارا ان عدالتوں کو بار بار یہ میسج ہے، اور اس دن ہم نے ایک وکلاء کمیٹی بنائی، اور اس وکلاء کمیٹی کے تحریک میں ہم نے منیر ملہ کو اس کا سربراہ بنایا۔ ہماری جنگ یہ جو ہے کبھی بھی، آپ کو پتہ ہے کہ ہم 2 سال کی جنگ اسی شرح دستور پہ لڑے، ایک پتہ تک نہیں توڑا۔ میرا تو یہ مزاج ہے، ہم یہ آئینی جنگ لڑیں گے۔ ظلم جبر آپ بھی بھگت رہے ہیں، بہت سارے لوگ، وکیل ہی بھگت رہے ہیں، میڈیا ہی بھگت رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، لیکن میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے بات کرو، اور یہ جنگ آپ جیت جائیں گے۔ یہ جنگ ہم ہارنے نہیں ہیں، اور انشاءاللہ اب حالات دیکھنا، جو اب حالات شروع ہوں گے، کیونکہ ایک بندے کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ آپ اس جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں، اس نے پورے نظام کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ جوڈیشری، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، جوڈیشری ایکسپوز ہو رہی ہے نا، اگر وہ آپ کی بات نہیں کرتی جو اس کو مینڈیٹ آئین نے دیا ہے کہ آپ آزاد ہیں تو